الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، شعبان المعظم قمری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے فضیلت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دلکش انداز میں احادیثوں کے اندر ذکر ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ مذکورہ احادیث مبارکہ سے ماہ شعبان کی فضیلت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ جس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہینہ فرما دے، اس کی عظمت اور شان کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری، جبکہ رمضان اس کا پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی عظمتوں اور فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو نہایت رحمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ اس رات کو نصف شعبان کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ شب معراج کے شب برات کے دیگر نام علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ 6 نام الگ الگ طریقے سے لیلۃ التکفیر، گناہوں کی معافی کی رات بھی کہا ہے، شب حیات بھی کہا ہے، شب مغفرت بھی کہا، شب آزادی، شب شفاعت اور شب تقسیم و تقدیر کی رات بھی کہا ہے۔ اسی طرح صاحب کشاف فرماتے ہیں، اس نام کے اور 4 نام لکھے ہیں انہوں نے، لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات، نجات پانے والی رات، پروانے لکھے جانے کی رات، رحمت والی رات۔ یہ علامہ کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ شب معراج کی خصوصیات کیا کیا ہے؟ بہت سے مفسرین نے سورہ دکان کی آیت نمبر 2 انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ بھی نصف شعبان کی رات کے ذکر میں اس کی تفسیر کی ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس رات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس رات میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے، اس رات بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھا جاتا ہے۔ شب معراج کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس بابرکت رات کو شب برات کہا جاتا ہے، جو کہ فارسی زبان کی ترکیب ہے۔ شب کا معنی رات اور برات کا معنی نجات حاصل کرنا ہے، بری ہونا ہے۔ عربی میں اسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ لیلہ کے معنی رات، جبکہ برات کا معنی نجات اور چھٹکارا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں
چونکہ یہ رات گناہوں سے چھٹکارا اور نجات پانے کی رات ہے، اسی وجہ سے شب برات کہا جاتا ہے اسے۔ شب برات قرآن کریم کی روشنی میں، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ سورہ دکان کی آیت نمبر 2 میں اس مبارک رات کا ذکر آیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْمُبَارَكَةٍ بے شک ہم نے اسے قرآن یعنی ایک بابرکت رات میں ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ بہت سے احادیث اور بہت سے آیات ہیں اس رات سے مراد۔ اس بارے میں علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ ضیاء القرآن نے 2 قول اسی آیت کے تحت نقل کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ سورہ قدر میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ حضرت معرکہ اور ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات سے مراد شب قدر مراد ہے یا شب برات۔ اس شب میں قرآن پاک بتمام لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے۔ اس شب کو شب برات اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا اور ہمیشہ اس میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ شب برات احادیثوں کی روشنی میں حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی شب آتی ہے تو ندا کرنے والا پکارتا ہے، کوئی ہے جو گناہوں سے مغفرت چاہے میں اسے معاف کر دوں، کوئی مانگنے والا ہے اسے عطا کر دوں، پس کوئی سائل ایسا نہیں مگر اسے ضرور دیا جائے گا، سوائے ان کے جو زانیہ عورت یا مشرک ہو۔ اس حدیث کے اندر علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانی دنیا پر آ کر ندا لگانا اور مغفرت طلب کرنے والوں کو پکارنا۔ دوسری احادیث میں حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں، کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے میں اسے رزق دے دوں، کون مصیبت میں ہے میں اسے عافیت دلا دوں۔ اسی طرح صبح تک ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمانی دنیا پر نازل ہوتی ہے، پس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے جس کے دل میں کینہ ہو۔ مشرک اور کینہ والا شخص، ان دونوں کے علاوہ سب کو بخش دیا جاتا ہے۔